بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے جی طبی مقداریں یا فزیکل کوانٹیٹیز جسے کہتے ہیں۔ کیا ہوتی ہیں طبی مقداریں، فزیکل کوانٹیٹیز کسے کہتے ہیں؟ چلے شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتے ہیں آپ کو کہ ہم اشیاء خورد و نوش کی خریداری کے لیے مارکیٹ جانے سے قبل ممکنہ خریدی جانے والی اشیاء کی فہرست تیار کرتے ہیں۔ جب بھی آپ اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، یا دکان سے خریدنے جاتے ہیں، کسی بھی دکان پر جاتے ہیں، تو اس سے قبل، جانے سے قبل ہم کیا کرتے ہیں؟ ممکنہ یعنی کہ امکان ہے کہ آپ نے یہ چیز خریدنا ہے، تو اس خریدی جانے والی چیزوں کا امکان جن کا آپ کے پاس ہے، تو اس کی اشیاء کی ہم ایک فہرست تیار کرتے ہیں، ایک لسٹ تیار کرتے ہیں۔ اور وہ لسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے، جس میں ہم آٹے کا ذکر کر لیتے ہیں، اور چاول، چینی، یہ عام اشیاء خورد و نوش کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم ان کی مقدار کا بھی ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں مثال کے طور پہ آٹا چاہیے کلو گرامز میں، چینی بھی کلو گرامز میں، چاول بھی کلو گرامز کے حساب سے چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ہم ایک لسٹ ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس یہاں پر ایک لسٹ ظاہر کی گئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کارن کتنا لینا ہے، کوکمبر، ٹمیٹوز، ٹھیک ہے، یہ چیزیں کتنی لینی ہے، ہم کے جیز میں ذکر کرتے ہیں، ٹھیک، کلو گرامز میں یا کے جیز میں ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ ایک لسٹ مارکیٹ جانے سے پہلے ہم عام طور پر بنایا کرتے ہیں۔ اچھا، اور سونا وغیرہ جو آپ خریدنے جاتے ہیں، اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے، قیمت پتہ کرنی ہوتی ہے، تو اس کی ہم لیتے ہیں گرامز میں پتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اس کی کیا ہے، کمیت ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا جو جسے ہم کہتے ہیں میس ہے، ٹھیک ہے، یہ سونے کا میس ہے جسے ظاہر کیا جاتا ہے گرامز میں۔ اور مائع چیزوں کا حساب اگر کرتے ہیں، تو جیسے کہ دودھ ہو گیا یا جوس ہو گیا یا پیٹرول اور دیگر اشیاء، اس طرح کی مائع اشیاء، اسے ہم کیا کرتے ہیں، لیٹرز میں فروخت کرتے ہیں، خریدتے ہیں۔ اس طرح سے کسی شخص کا اگر قد ہے تو وہ میٹرز میں دیکھا جاتا ہے، اور کپڑا خریدنے کے لیے بھی ہم میٹرز کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور اسکول اگر آپ جاتے ہیں تو اسکول جاتے وقت آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے گھر سے اسکول پہنچنے میں، تو وہ جو دورانیہ ہیں، ٹھیک ہے، اس دورانیے کو یہ ہم منٹوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دورانیہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ وقت کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اور کوئٹہ اور چمن کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 120 کلومیٹر ہے، تو یہاں پر ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں کلو میٹر میں۔ اب ان چیزوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم پڑھ رہے تھے طبی مقداریں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہیں طبی مقداریں۔ تو اس کی تعریف ہے کہ طبی مقدار سے مراد وہ مقداریں جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے، وہ مقداریں جن کی پیمائش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مادے کی وہ خصوصیت جس کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ مثال مادے کی ایک خصوصیت ہے، جیسے چینی کی خصوصیت ہے، بہت سی خصوصیات ہیں کہ وہ پانی میں حل ہو سکتی ہے، پہلی خصوصیت ہے دودھ میں حل ہو سکتی ہے، آپ اکثر چائے میں حل کرتے ہیں چینی کو، ٹھیک ہے، یہ کچھ خصوصیات ہیں چینی کی۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہے، آپ کے پاس کرسٹل حالت میں چینی پائی جاتی ہے، یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ اس طرح سے کچھ اور خصوصیات بھی ہیں، چینی جو ہے وہ وزن رکھتی ہے، چینی جگہ گھیرتی ہے، تو یہ بہت سی خصوصیات ہیں۔ اب چینی کیا وزن رکھتی ہے، چینی کتنی جگہ گھیرتی ہے، چینی کا جو کرسٹل ہے وہ کتنا ہے سائز میں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ٹھیک ہے، چینی کس حد تک پانی میں حل ہو سکتی ہے، یہ ساری جو ہیں یہ خصوصیات ہیں اس کی۔ ان خصوصیات کو جب ہم ناپ لیتے ہیں یا ان کی پیمائش کر لیتے ہیں، تو جو آپ کے پاس مقدار آتی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی خصوصیت آپ ناپتے ہیں، ماپتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں اس کی، اور تو آپ کے پاس لازمی بات ہے ایک مقدار آئے گی۔ مثال میں دکان جاتا ہوں اور چینی خریدنے کے لیے، تو میں اسے کیا کہتا ہوں کہ کتنی چینی چاہیے؟ میں اسے کہتا ہوں 1 کلو چینی، ہم تو یہی کہتے ہیں، لیکن وہ کلو گرامز میں آپ کو تول کر دیتا ہے، یعنی کہ 1000 گرام آپ کو چینی تول کر دیتا ہے، تو یہ اس کی ایک خصوصیت ہے،
ٹھیک ہے، جو وہ تول کر دے رہا ہے، جو وہ ناپ رہا ہے، جو وہ پیمائش کر رہا ہے، اس خصوصیت کو ہم کلو گرامز میں پیمائش کرتے ہیں. تو یہ جو کلو گرام میں آپ کے پاس جو آ رہی ہے کہ 1 کلو گرام، یہ دراصل کیا ہے؟ اس پیمائش کی مقدار ہے. اس خصوصیت کو جب ہم نے پیمائش کی تو وہ 1 کلو گرام اس کی ہمارے پاس مقدار حاصل ہوئی. اسی مقدار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ 1 کلو گرام کی جو مقدار ہمارے پاس حاصل ہوئی، اسے ہم کہتے ہیں طبی مقدار، یا اسے فزیکل کوانٹیٹی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بہت سی چیزوں کی پیمائش ہوتی ہے، جیسے کپڑا ہے. کپڑا آپ میٹرز میں خریدتے ہیں، فروخت بھی کرتے ہیں. تو یہ جو میٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ عام طور پر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو کپڑا خریدا جاتا ہے وہ 3 میٹر لمبائی کے لیے، عید کا سوٹ آپ نے بنایا ہوگا تو وہ 3 میٹر لمبائی ہوتی ہے. تو یہ جو 3 میٹر جو پیمائش آپ کے پاس آئی ہے کپڑے کو ناپنے کے بعد، یہ جو پیمائش ہے 3 میٹر، یہ دراصل کیا کہلاتی ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں طبی مقدار. ٹھیک، یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کی مثالیں ہیں، بہت سی قسم کی طبی مقداریں. لمبائی کی پیمائش کے بعد طبی مقدار آتی ہے، کمیت کے بعد آتی ہے، وقت کی پیمائش کے بعد ایک طبی مقدار آتی ہے کہ اتنا منٹ یا اتنا سیکنڈ یا اتنے گھنٹے، وہ ایک طبی مقدار ہے. حجم ہے، کثافت ہے. ان کو تفصیل سے آگے لیکچرز میں دیکھیں گے، آگے چیپٹرز میں ان کی تفصیلات آ رہی ہیں، فارمولاز ہیں، ان میں سوالات ہیں، تو فی الحال اس کے نام پہ ہی غور کر لیں. درجہ حرارت ہے، ویلوسٹی، اسرا، یہ بہت سی جو چیزیں ہم ناپتے ہیں، خصوصیات مادے کی ناپتے ہیں یا پیمائش کرتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں طبی مقداریں. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. مثال آپ کو دی جا رہی ہے یہاں پر کہ طبی مقدار کو ایک عدد سے ظاہر کیا جاتا ہے. اب طبی مقدار جو بھی کچھ آپ نے پیمائش کیا ہے اسے عدد سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور اس عدد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جس کے بعد عدد سے ظاہر کیا جاتا ہے، جس کے بعد اس مقدار کا متعلقہ یونٹ لکھا جاتا ہے. یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے 10، جو کہ ایک عدد ہے. 10 ایک عدد ہے، اور کے جی یہ کیا ہے؟ یونٹ ہے. اب یہ دونوں چیزیں مل کر کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ طبی مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے. چینی آپ کتنی لیتے ہیں؟ 1 kg لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں آلو کی بوری آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، جس کا کمیت یا میس ہے 10 kg. اب یہ جو 10 ہے اور یہ kg ہے، یہ لگانا تو ضروری ہے طبی مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے. اب کیا کیا بتاتے ہیں یہ 10 اور یہ kg؟ آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ 10 دراصل آپ کو جو عدد ہے اس میں وہ کیا بتاتا ہے؟ یہ عدد طبی مقدار کی جسامت. ٹھیک ہے. یہ طبی مقدار کی کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ جسامت، یعنی کہ اس کا سائز بتا رہا ہے. اس 10 سے آپ کو مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا بتا رہا ہے؟ اس کا سائز بتا رہا ہے. یا عددی قیمت، میگنیچیوڈ، یہ جسے اردو میں کہتے ہیں شدت، یہ آپ کو سائز بتاتا ہے یا آپ کو یہ شدت بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سائز یا اس کی جو شدت ہے وہ ہم اس 10 سے تو ظاہر کر رہے ہیں، اس 10 سے ہم ظاہر کر رہے ہیں اس کی شدت کو، لیکن یہ شدت کس میں بتاتا ہے آپ کو؟ متعلقہ یونٹ میں ظاہر کرتا ہے، جو اس سے تعلق رکھنے والا یونٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے تعلق رکھنے والا یونٹ کیا ہے؟ کلو گرامز ہے. تو اس کلو گرامز میں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس شدت میں ہے یا کس سائز میں ہے یہ آلو آپ کے پاس. تو وہ آپ کو شدت آپ کے پاس 10 نمبر آ رہا ہے. ٹھیک ہوگی. اسی طرح سے ہم ایک طے شدہ اسی طرح سے ہم ایک طے شدہ لمبائی کو ہم کہتے ہیں 20 میٹر سے ظاہر کرتے ہیں، 20 ایم سے ظاہر کرتے ہیں. اب اس 20 ایم میں کیا ہے؟ جس میں 20 یا 20 لمبائی کی عددی قیمت ہے، یعنی اس کی سائز بتا رہا ہے. 20 جو ہے اس کا سائز بتا رہا ہے، اس کی شدت بتا رہا ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہے. اور یہ جو ایم ہے اسے ہم کہتے ہیں میٹر، یہ لمبائی کے لیے یونٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں سے اس نقطے سے 20 میٹر فاصلہ ہے، اس نقطے تک یہ آپ کے پاس یہ فاصلہ ہے 20 میٹر کا. تو اسے ہم ظاہر کرتے ہیں ایک طبی مقدار سے، اور جس میں عدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. طبی مقدار میں کیا ہوتا ہے؟ ایک عدد ہوگا، اور اس عدد کے ساتھ ہوگا اس کا یونٹ. ٹھیک ہے. یہاں تک بات سمجھ آئی. اور یونٹ کیا ظاہر کرے گا؟ اس طبی مقدار کو ظاہر کرے گا کہ یہ کیا خصوصیت ہے.
ٹھیک ہے، یہ کون سی خصوصیت؟ لمبائی کی خصوصیت ہے، یعنی کہ میٹر ہے تو یہ لمبائی کی خصوصیت بتا رہا ہے، اور عدد اس کی شدت بتا دے گا یا سائز بتا دے گا کہ لمبائی ہے تو کتنی لمبائی ہے، میٹرز میں بتا دے گا۔ اس طرح سے ایک اور ہے مثال کے موسم گرما میں کوئٹہ کا بلند ترین درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو 40 ڈگری سینٹی گریڈ میں 40 ہے یہ عدد ہے، اور درجہ حرارت کی عددی قیمت کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی اس کی شدت کو ظاہر کر رہی ہے نمبر 40، اور ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے اس کے یونٹس کو، پیمائش کا یونٹس بتا رہا ہے کہ یہ تو دراصل درجہ حرارت میں بتا رہا ہے اور پیمائش کر کے دے رہا ہے سینٹی گریڈز میں۔ آپ نے اکثر یہ سینٹی گریڈ جو ہے وہ تھرمومیٹر میں دیکھا ہوگا، اور ایک اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا فیرن ہائٹ بھی ہوتا ہے، جو کہ درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ بخار وغیرہ چیک کرتے ہیں تو وہ فیرن ہائٹس میں آپ کو بتاتا ہے کہ بخار جو ہے 102 بخار ہے، 103 بخار ہے، تو وہ فیرن ہائٹس میں ہوتا ہے۔ عام طور پر جو ٹیمپریچر بتاتے ہیں، موسم کا ٹیمپریچر بتاتے ہیں، جگہ کا ٹیمپریچر بتاتے ہیں، تو وہ ڈگری سینٹی گریڈ میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 40 ڈگری ہے تو مطلب کہ گرمی کی شدت زیادہ ہے، 50 ڈگری ہے تو پھر مزید زیادہ ہے اس علاقے میں گرمی کی شدت۔ تو یہ جو نمبر ہے یہ اس کی شدت بتاتا ہے، اور جو یونٹ ہے یہ اس کا بتاتا ہے کہ یہ کس طبی مقدار کا ذکر کر رہا ہے، یعنی درجہ حرارت کا ذکر کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔